नाज़ीम ची गवेरा ने एक दफ़ा कहा था कि अगर मैं गरीब को रोटी खिलाता हूं तो मैं सेंट हूं, लेकिन अगर मैं ये सवाल करता हूं कि गरीब के पास रोटी क्यों नहीं है तो मैं कम्युनिस्ट हूं। इसी तरह पाकिस्तान में अगर आप एक फेसबुक स्टेटस अपलोड करते हैं या ट्वीट करते हैं तो आपको उठा लिया जाता है। अगर आप हुकूमत की करप्शन को बेनकाब करते हैं तो आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। अगर आप वीआईपी प्रोटोकॉल के ऊपर एतराज करते हैं तो आपको गोली भी मारी जा सकती है, लेकिन आप आज़ाद हैं। आप आज़ाद हैं 14 अगस्त के दिन बाजा बजाने में, आप आज़ाद हैं 14 अगस्त के दिन वन व्हीलिंग करने में, आप आज़ाद हैं 14 अगस्त के दिन फैमिलीज का रास्ता रोक के उनके आगे रक्स करने में, आप आज़ाद हैं अपनी मोटरसाइकिल का साइलेंसर लगाकर बूढ़े मरीजों के आराम में खलल डालने को, क्योंकि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को शायद इसीलिए मार्ज़े वजूद में आया था कि लाहौर के शहरी उस दिन सड़कों के ऊपर एक तूफान बदतमीजी बर्पा कर सकें और हम सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखते रहें। लेकिन क्या यह आज़ादी का असल मतलब था? क्या हम आज तक सही मानों में आज़ाद हो पाए हैं? इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में आज एक बहुत ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद इस्लाम ने मुझे ज्वाइन किया है, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से उस्ताद हैं एजुकेशन एंड रिसर्च के शोबे से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे उस्ताद और सीनियर सहाफ़ी मियाँ हबीब साहब हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं और अखबारात में लिखते भी हैं। हबीब साहब हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। हबीब साहब मैं आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। ये जो 14 अगस्त के दिन एक नई टेंडेंसी डेवलप हुई है कि बाजे बजाए जाते हैं, लोगों के कानों के पर्दे फाड़े जाते हैं, मोटरसाइकिल पर वन व्हीलिंग की जाती है, बच्चों की जान जाती है, साइलेंसर उतारे जाते हैं, हमारी इंतजामिया कुछ करती क्यों नहीं है? क्या आपके बचपन में भी मियां साहब 14 अगस्त ऐसी ही हुआ करती थी? बचपन में नहीं, लेकिन जब से होश संभाला और ख़ास करके ना ये ज़ियाउल हक के दौर से जो है वो इस किस्म के मामला जो थे वो उनको खुसूसी अहमियत देते थे। तो चूँकि जो आर्मी रूलर होते हैं ना वो फिर और अदर साइड एक्टिविटीज़ को जो है ना ज़्यादा प्रमोट करते हैं ताकि उनके इक़्तिदार की तरफ कोई तवज्जो ना दे, उस तरफ जो है ना। बिल्कुल, तो वो एक उन्होंने ये इसको एक इवेंट के तौर पर लिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा कौमों को अपने ये खुशियाँ भी मनानी चाहिए और ख़ास करके आज़ादी का दिन जो है ये बहुत ही अहम है। लेकिन शुतर बेमहार आज़ादी नहीं, असल में बदकिस्मती ये है कि हमें खुशियाँ मनानी भी नहीं आती और ना ही हम दूसरों से सीखते हैं। बुनियादी तौर पर ये ना तरबियत का काम है, लेकिन हमारी कौम की तरबियत ना होने के बराबर है। चूँकि हमारे जो लीडर हैं, कायदीन हैं, ना उन्होंने कभी कौम की तरबियत करने का सोचा, ना कभी उनको इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई। दरअसल ये देखें, ये एक आज़ादी का इवेंट जो है ना, इसमें जितनी देर तक हुकूमत पार्टिसिपेट नहीं ना करेगी उतनी देर तक ये ठीक नहीं हो सकता। आपने नौजवान को शुतर बेमहार छोड़ दिया, वो अपनी खुशी का इजहार जो है वो आवाज़ें निकाल कर, सलेंसर निकाल कर और बाजे बजा कर इस तरह से करता है। लेकिन अगर आपने उसको कोई मैनेज किया होता, देखिए दुनिया में इस तरह के इवेंट मनाए जाते हैं, इससे बड़े बड़े पूरी कौम बाहर सड़कों पर आ जाती है, लेकिन बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में वो कहीं एक दूसरे को टच भी नहीं करते। लेकिन वो उनमें ये होता है कि अच्छा देखें, सेलें लगती हैं ऐसे मौक़ों पर, कंपनियां जो है अगर पाकिस्तान में भी मैनेज किया जाता है तो इस ये यहाँ भी जो महंगी लॉन है वो 14% ऑफ पे बेची जाती है। 23 मार्च को 23% ऑफ किया जाता है। सब आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, लेकिन इसमें जो है सिर्फ मास PIA ने, मेरा नहीं ख्याल कि यौम आज़ादी पर किसी ने भी कोई ऐसा काम किया, तो ये एक तो ये होना चाहिए। दूसरा, खैर अब तो कोरोना है, कंसर्ट किए जा सकते हैं, मीनारे पाकिस्तान पर आप कोई इवेंट कर सकते हैं, आप जल्लो मोड़ में जो है वो जो हमारा वहाँ एक बाग बहुत बड़ा वो पार्क है, वहाँ किया जा सकता है। इसी तरह लाहौर शहर में बेशुमार पार्क हैं, वहाँ इवेंट किए जा सकते हैं, कज़ाफ़ी स्टेडियम में किया जा सकता है, फोर्ट्रेस स्टेडियम में किया जा सकता है। लेकिन हमने लोगों को छोड़ दिया है उनके हाल पर के जाएं। अच्छा, लेकिन एक बात और ये देखें कि ये आज़ादी के दिन लोगों को इतने गम दे जाता है ना, ये दिन कई माओं की गोदें उजड़ जाती हैं जो वन व्हीलिंग करते हुए मर जाते हैं, और बेशुमार सैकड़ों के हिसाब से, एक भी नहीं, दर्जन दो दर्जन भी, सैकड़ों के हिसाब से जो है ना लोग जख्मी हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। लेकिन क्या है, हमें ना तो हमारे घर वाले हमें समझाते हैं, ना हमारी तरबियत बाहर वाले करते हैं, ना हमारे तलीमी इदारे इसमें कोई रोल प्ले करते हैं। मैं वापस आऊंगा आपके पास। हबीब साहब, डॉक्टर इस्लाम साहब, ना पाकिस्तान में
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जिस तरह से दीगर मुल्कों में है। पाकिस्तान फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के इंडेक्स में दुनिया के 180 ममालिक में 139वें नंबर पर है। ना हमारे पासपोर्ट के पास वो राइट ऑफ मूवमेंट है उस तरह से, ना पाकिस्तान के अंदर हमें वो शहरी आज़ादियां हासिल हैं जो एक डेमोक्रेटिक मुल्क में, चाहे वो तरक्की याफ्ता हो या ना हो, हासिल होती हैं। तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि 1947 को हमारे आकाओं की सिर्फ चमड़ी का रंग बदला था, गोरे से ब्राउन हो गई थी? डू यू बाय दिस सर? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपसे। ये बड़े तल्ख हकायक हैं और ये जो कल्चर डेवलप हो गया, आपने पहले भी जिक्र किया, सड़कों पे ये बाजे बजाने वाला, असल में हमने आज़ादी तो ले ली लेकिन आज़ादी का मफहूम हम नहीं समझ पाए और इसमें बड़ा कसूर उन बच्चों से भी ज़्यादा जो ये हरकतें करते हैं उन वालिदैन का है, उन तरबियत गाहों का है जिनका ये काम है कि इन बच्चों की तरबियत की जाए। देखें, कायद का जो ख्वाब था, जिस तरह की आज़ादी उन्होंने चाही, वो एक तामीरी आज़ादी के कायल थे, वो एक तामीरी रियासत के कायल थे। हमें अगर नज़रियाती बहस देखें तो अजीब तरह के मौज़ूआत में हमें फंसा दिया गया। उसके बाद फिर तरबियत की बात करें तो तरबियत की तरफ हम जाते ही नहीं, बल्कि सती सी बातें करके दरसगाहों में ना वो रिसर्च कल्चर है, ना उस तरह की तामीरी बातें होती हैं। इन बच्चों को सड़क पे आने से पहले तरबियत दी जानी चाहिए और आज़ादी का एक तामीरी आज़ादी होना चाहिए, ना कि जैसे आपने फरमाया शुतरे बेमहार जैसी आज़ादी के जो जिसका दिल करे वो करता रहे। और यहाँ भी ये आज़ादी भी देखें चंद मखसूस लोगों के पास है कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी करते हैं, या ये बच्चे जो सड़कों पे निकल आते हैं ये वायलेशन करते हैं लॉ की। नहीं, यहाँ पर हम पुलिस मुकाबलों में लोगों को मार सकते हैं बगैर किसी डर के, हमें किसी किस्म का खौफ नहीं है। हम थानों में टॉर्चर कर सकते हैं लोगों के ऊपर, हमें किसी किस्म का डर नहीं है। हम दूध में मिलावट कर सकते हैं, हम खुराक में मिलावट कर सकते हैं। हमें और कितनी आज़ादी चाहिए डॉक्टर साहब? यही तो वो गैर तामीरी पहलू हैं आज़ादी के जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा था। जो कायद का ख्वाब था वो इस्लामी रियासत के साथ साथ एक तामीरी रियासत का भी था जिसमें अच्छी वैल्यूज़ परवान चढ़े। हमने वैल्यूज़ को तो एक साइड पे रख दिया है और बाकी सारी जो सती चीज़ें हैं, हम अब भी आज भी आप देख लें हमारे मीडिया पे हर जगह पे जो बहस होती है वो इकोनॉमिक आप पाकिस्तान को एक डेमोक्रेटिक स्टेट समझते हैं या ऑटोक्रेटिक पुलिस स्टेट समझते हैं डॉक्टर साहब? इसका कोई बहुत वाज़ेह जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं हमारे माशरे में जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं और डेमोक्रेसी की और आज़ादी की ट्रू जो स्पिरिट है वो अभी तक भी हम उससे सही तरह आशना नहीं है। और मेरा ख्याल है हमें उस तामीरी जो इंटरप्रिटेशन है आज़ादी की उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मोहम्मद खान मदनी। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है अभी अभी, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मदनी, क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र। मदनी, ये बताइएगा कि 14 अगस्त वाले दिन जो शहरी होते हैं मोटरसाइकिल पर वन व्हीलिंग करते हुए नजर आते हैं, बाजे बजाते हुए नजर आते हैं, फैमिलीज का रास्ता रोक कर सड़कों पर डांस किया जाता है, एम्बुलेंस में मरीज मर जाते हैं, हर साल ये होता है मदनी, हर साल हादसात होते हैं। ना आपकी इंतजामिया कुछ कर पाती है। जब आप लोग ऑपोजिशन में थे तब भी ऐसा ही होता था, जब आप लोग हुकूमत में हैं तब भी ऐसा ही होता है, क्यों? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया वैसब, आपने तहरीक इंसाफ को अपना मौक़िफ़ रखने का मौका दिया। गुजारिश ये है कि आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं और एक बड़ा अफसोसनाक पहलू है ये, हम देखते रहे हैं हुल्लड़बाजी जो है मन चले, खुशी मनानी चाहिए मगर दूसरों की जो है वो तकलीफ़ दे के उसकी कीमत पे खुशी बिल्कुल नहीं मनानी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, पंजाब गवर्नमेंट ने इस दफ़ा ये बड़ा स्ट्रिक्टली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है और जो सलेंसर खोल के और ऑल्ट्रेशंस करके बाइक्स के अंदर और इस तरह की हुल्लड़बाजी करते हैं, तो इस दफ़ा जो है वार्डन्स के ज़रिए और बाकी इंतज़ामिया के ज़रिए ये इंश्योर करिए कि जो भी ऑल्ट्रेशन करता हुआ जो कारीगर पकड़ा गया, मैकेनिक पकड़ा गया, उसकी दुकान भी सील होगी और मोटरसाइकिल भी सील होगी। लेकिन मेरे इलाके में तो कई नौजवानों ने मोटरसाइकिल के सिलेंसर अभी से निकलवा लिए हैं और वो धड़ल्ले से पूरे इलाके में घुमाते फिर रहे हैं। निशानदेही करें, हम कौन से इलाके की आप बात कर रहे हैं? ये मैं आपको क्यों बताऊं, ये कौन से इलाके की आप बात कर रहे हैं? इंतजामिया किधर सोई हुई है? मुझे ये बताइए, आपकी स्पेशल ब्रांच किधर सोई हुई है? आपका पुलिस डिपार्टमेंट किधर है?
ہے, میں کیوں بتاؤں آپ کو؟ نہیں صحیح آپ کی بات, آپ بھی ماشاءاللہ بڑے باشعور ہیں اور آپ ویل اویئرڈ ہیں. آپ ہم سب کی ذمہ داری ہے, یہ صرف پولیس والوں کی ذمہ داری نہیں, ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے حصے کی شمع جلائے. یہ تبھی معاشرے اسی طرح ہوتے ہیں. اگر ہم صرف بیٹھے رہیں کہ سارا جو ہے نا. اچھا, یہ جو ٹریفک پولیس والے ہوتے ہیں مدنی, جو کہ 14 اگست کو یا 31 دسمبر کی رات کو ٹریفک کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہوتے ہیں, ان کے ڈپارٹمنٹ کے اندر حکومت کی جانب سے ایک کلاس سسٹم انڈیوس کیا گیا. میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا مدنی, کہ ٹریفک پولیس کو غلط پارکنگ پر گاڑی اٹھانے کے لیے جو فوک لفٹر دیا جاتا ہے, وہ کوئی ایسی گاڑی نہیں اٹھا سکتا جو عمرہ چلاتے ہیں. کیوں مدنی؟ وجہ یہ ہے ویس صاحب, آپ کو پتہ ہے پچھلے 30 سال سے جو یہاں پر ملک پہ مافیا مسلط تھا, اور ابھی بھی اس کے اثرات اور اس کے کلچز موجود ہیں, جس میں زبیدہ جلال ہیں, جس میں فواد چودھری ہیں, جس میں فردوس عاشق آوان ہیں, جس میں ندیم افضل چند ہیں, جس میں حفیظ شیخ ہے. اس مافیا کی بات کر رہے ہیں. یہ تو 1-2% ہوئے نا, باقی تو اس سے بڑے بڑے پہلوان جو ہیں, یعنی وہ سارے لوگ جو پہلے اقتدار پہ قابض تھے آج بھی وہ اقتدار میں آپ کے ساتھی ہیں. چودھری پرویز الہی, چودھری مونس الہی, چودھری شجاعت حسین, کون نہیں ہے اقتدار میں شامل آپ لوگوں کے ساتھ؟ کیسے تنقید کر لیتے ہیں آپ؟ نہیں, میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے پاکستان کو رول کیا ہے اور لوٹ مار کی ہے, جس میں شریف خاندان ہے, زرداری خاندان اور اس طرح کے کئی جو ہے وہ شاہکار ہیں, اور سارا پیسہ تو یہ 2-4% لوگوں کے پاس ہے نا جی. تو وہ باقی قوم تو جو ہے ان کے پاس لفٹر کہاں سے آئے گا, تو ان کے پاس روٹی کہاں سے آئے گی. تو عمران خان کے پاس کوئی جادو کا چراغ تھوڑی ہے, نہیں ہے. اٹ ول ٹیک ٹائم. 30 سال کا جو بگاڑ ہے وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوگا. اور اگر ہمارا یہ رویہ ہوگا کہ صرف جڑا ٹریفک کنٹرول کرنی ہے ٹریفک وارڈن نے, آئی ایم سوری ویس صاحب, یہ کام نہیں ٹھیک ہونی. آپ لوگوں نے وی آئی پی پروٹوکول کے اوپر روٹ لگانا بند کیا ہے کہ نہیں؟ آپ لوگوں نے الیکشن کا ایک وعدہ کیا تھا. بالکل کیا ہے. نہیں کیا مدی, بالکل نہیں کیا. دیکھیں اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں ویسا, میں آپ کو عرض کروں, آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, باشعور ہیں, یہ کوئی بٹن نہیں ہے آن آف کا کہ نہیں, یہ تو ایک نوٹیفیکیشن نکلتا ہے پرنٹر سے 5 منٹ میں. نوٹیفیکیشن تو 2-3 دفعہ نکلا ہے جی, ٹھیک ہے, اور عمل اس نہیں کے ہوا. اوپر عمل جو ہے وہ بھی وقت لگے گا. یہاں پر جو جتنا بگاڑ پیدا ہوا اور جتنی عادتیں خراب ہوئی ہیں یہاں کی اشرافیہ کی, اچھا, یہ ایک دم سے جو ہے یہ نہیں ہوگا ٹھیک. یعنی آپ لوگوں کا جو انتخابی وعدہ تھا کہ ہم وی آئی پی کلچر کا خاتمہ کریں گے, روٹ نہیں لگا کرے گا, ٹریفک نہیں بلاک ہوا کرے گی, آپ اس وعدے کو بھی پورا کرنے میں ناکام ہوئے. نہیں, ناکام تو میں نہیں سمجھتا, کامیاب اس طرف سفر تو جاری ہے مگر سلو ہے. اور اچھا حبیب صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ انتخابات سے پہلے وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس کو, گورنر ہاؤس کو یونیورسٹیز میں تبدیل کیا جائے گا. یونیورسٹیز میں تو تبدیل نہیں کیا گیا, لیکن پچھلے دنوں کابینہ کے اجلاس میں منظوری دی گئی حبیب صاحب کہ وزیر اعظم ہاؤس کا ایک حصہ جو ہے وہ کمرشل فنکشنز کے لیے کھول دیا جائے گا, جس میں شادی کی تقاریب ہوں گی, مختلف بزنس فنکشنز ہوں گے, تاکہ گورنمنٹ کو ریونیو ملے. حبیب صاحب, کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ جس تبدیلی کا نام لے کر پی ٹی آئی آئی تھی آزادی کے دنوں میں وہ تبدیلی آئی ہے؟ نہیں, کچھ تو تبدیلی آئی نا. دیکھیں کہ کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس میں کوئی شادی کر سکے گا؟ اگر کوئی امیر آدمی ہے, وہ دیکھنا دبئی جاتے تھے لوگ جو ہے نا شادیاں کرنے, اور اگر وہ جن کے پاس پیسے ہیں, وعدہ تو یونیورسٹی کھولنے کا تھا نا. نہیں, وزیر اعظم وعدہ تو یونیورسٹی کھولنے کا تھا نا. ٹھیک ہے, تو وہ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ یو ٹرن لینا بھی تو ضروری ہوتا ہے نا. اگر عمران خان صاحب یا تحریک انصاف یہ سمجھتی کہ ہم یونیورسٹی بنانے میں ناکام رہے ہیں لیکن شادی کا فنکشن کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اگر چلیں کوئی. وہی جو میں نے ڈاکٹر اسلام سے پوچھا کہ آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ اگست کے مہینے میں آزادی کا بہت شور و غوغا ہوتا ہے, کیا ہم لوگ واقعی آزاد ہوئے ہیں یا صرف ہمارے آقا تبدیل ہوئے ہیں؟ اچھا, بات یہ بہت اہم بات ہے. دیکھیں, ہم جن لوگوں نے یہ ملک بنایا تھا, حضرت قائد اعظم کی آپ زندگی کا مطالعہ کریں تو اس بندے نے ساری عمر کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا. ٹھیک ہے, اس نے ایک لفظ بھی ایسا نہیں بولا جو واپس لینا پڑے. کبھی اپنے بیان کی تردید نہیں کی انہوں نے. اس وقت پاکستان کا میڈیا نہیں تھا, اس وقت جو تھا وہ ایک تو انٹرنیشنل میڈیا تھا, اور دوسرا اور انگریزوں کو کنٹرول کرتے تھے وہ اس میڈیا کو, اور دوسرا ہندو میڈیا ڈومینیٹ کرتا تھا. اس کے باوجود ساری زندگی انہیں ضرورت نہیں پڑی کہ وہ ایک لفظ کی تردید کر سکیں, کبھی اپنا بیان واپس لیا ہو, کبھی کوئی ایسا وعدہ کیا ہو جو افاع نہ کیا ہو. تو یہ تھی سیاست,
یہ بدقسمتی سے اس ملک کی تو بنیاد جس دن رکھی گئی اسی دن سے کرپشن جو ہے وہ شروع ہو گئی, اور سب سے بڑی کرپشن اس ملک میں جو ہے نا وہ اس وقت شروع ہوئی جب یہ زمینوں کی الاٹمنٹ شروع ہوئی, جب مہاجرین کا حقوق غصب کیے گئے, جب یہاں بڑے بڑے گرگوں نے جو ہے وہ ایک ایک کلیم پر 60 زمینیں الاٹ کروا لی, گھر الاٹ کروا لیے. یہ کرپشن کی بنیاد اس وقت رہی, اور اس دن سے لے کر آج تک میراتھن ریس لگی ہوئی ہے اس ملک میں. آزادی کا تو بیڑا کر کے جو ہم نے کیا ہے اس کا تو شاید دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں ملتی ہوگی کہ یہ آزادی نہیں تھی کہ پاکستان میں آپ طاقت کے زور پر جو حاصل کر لیں وہ اس کو کوئی پوچھنے والا کوئی نہ ہو. تو یہ قطعاً یہ مقصد نہیں تھا جس مقصد کے لیے حصول پاکستان کے جو مقاصد تھے بدقسمتی سے وہ پورے نہیں ہو سکے. آج بھی روحیں جو ہیں وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ اس لیے ملک نہیں حاصل کیا گیا تھا. ڈاکٹر اسلام, قائد اعظم نے اور ان کے رفقا نے ہمیں جو گھر دیا تھا اس کا ایک ڈرائنگ روم جو ہے اس میں ڈھاکہ بھی شامل تھا. آج وہ ہمارے گھر کا حصہ نہیں ہے اور ہم نے باقاعدہ بنگلہ دیش کو تسلیم بھی کر لیا ہے. تو کیا ہماری حکومت کو نہیں چاہیے تھا کہ اس ٹیریٹری کو واپس ون بیک کرنے کی کوشش کرتی, یا کوئی بھی ہمارے گھر کا حصہ اور ٹکڑے کر دے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر کنات کر لیں؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, ویسا میں آپ کا جو فرسٹ کوسچن تھا اس سے پہلے والا اس پہ تھوڑا کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. آئی تھنک دیٹس اے $1 ملین کوسچن. ہم آج بھی آزادی کے وہ جو حقیقی معنی ہیں ان کو حاصل نہیں کر سکے, کیونکہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک فورن جو کلونیلزم تھی اس سے نکل کے اب ہم لوکل کلونیلزم میں آ گئے. ہمارے آقاؤں کی شکلیں بدلی ہیں, ہمیں اپنے جیسے لگتے ہیں, ملتے جلتے لگتے ہیں, اس لیے ہم ان کے پیچھے بھاگتے بھی ذرا زیادہ ہیں. لیکن عوام کی تقدیر نہیں بدلی. دیکھیں آپ کسی لیول پہ بھی جا کے دیکھ لیں, سرکاری دفتروں میں وہی بیوروکریسی, کیا بیوروکریسی کا ایٹیچیوڈ بدلا ہے؟ بالکل نہیں. کیا یہ وہی انگلش لیڈ بیوروکریسی نہیں ہے جو اس وقت بھی عوام سے اتنے ہی ڈسٹنس پہ تھی جتنی آج ہے؟ جی ہاں. جو بھی ہماری سکسیسو گورنمنٹس رہی ہیں ان کی یہ بہت بڑی ناکامی ہے کہ وہ ایون بیوروکریسی کو بھی عوام کے لیے نہیں لا سکے. پولیٹیکل لاٹ کو بہت سے پرابلمز آئے, ملٹری لاٹس آتی رہیں, لیکن بیوروکریسی میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پڑھے لکھے نوجوان جاتے ہیں اچھے کالجز سے پڑھ کے اور بڑا اہم ایک کمپٹیٹیو ایگزام پاس کر کے جاتے ہیں ان میں سے زیادہ تر. اس کے باوجود بھی یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے ان کی سوچ نہیں بدل سکتا. جیسے ہی وہ پاور کے ایوانوں میں جاتے ہیں تو ان کی سوچ بالکل ویسی ہو جاتی ہے اور عوام سے وہ بہت دور چلے جاتے ہیں, حالانکہ وہ عوام سے اٹھ کے جاتے ہیں. تو دیٹس ویری انفارچونیٹ اینڈ دیٹس واٹ آئی تھنک ہمیں سوچنا پڑے گا اس پہ. آپ کی جو دوسری بات ہے ڈھاکہ کے حوالے سے, دیکھیں وہ اب ایک ریئلٹی ہے اور انٹرنیشنل پالیٹکس کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں. وی کی ناٹ ون دیٹ بیک اوور, بٹ لیکن جو ہمارے پاس بچہ ہے, جو ہمیں بچہ ہے ہمارے جو تھا ہمارے پاس, اس کی ہمیں فکر نہیں ہے, انکلوڈنگ جو کبھی ہمارے پاس نہیں تھا وہ ہمیں چاہیے. دیکھیں جو بچہ پہلے اس کو تو بہتر بنا ہے نا. دس از واٹ مائی پوائنٹ از. پہلے ہم آزادی کو تو صحیح طرح سمجھ لیں. جو ادھر ہے آزادی 14 اگست پہ صرف باجے بجانا تو آزادی نہیں ہے. آزادی کے مفہوم کو سمجھنا اور آزادی ان لوگوں کو تک پہنچانا جن کا بنیادی حق ہے, جن کو ضرورت ہے آزادی کی. ایلیٹ جو وہ تو پہلے بھی آزاد تھی, ان کے گوروں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات تھے اور باقی اشرافیہ کے ساتھ, ہندوؤں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات تھے, تجارت تھی, سب کچھ تھا. اور وہ انہوں نے تو بارڈر کراس بھی بڑے آرام سے کیا تھا. کتنے امیروں کے لوگ مارے گئے تھے. آپ اگر اچھا ایک بات بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ بھگت سنگھ اور سبھاش چندر بوس جیسے لوگ جنہوں نے واقعی ریئل ٹائم ریزسٹنس دی انگریز سرکار کو آزادی ہند کے لیے, ان کی تصاویر ہمیں ہماری ٹیکسٹ بکس میں نظر نہیں آتی, اور جو لوگ انگریز سرکار کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے تھے وہ ہم اپنے بچوں کو آزادی کے ہیروز کے طور پر ان سے متعارف کرواتے ہیں. یہ ڈیول سٹینڈرڈ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ اچھا یہ اگین یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم نے ہسٹری کو بہت برے طریقے سے مسخ کیا ہے اور ایک خاص طرح کی آئیڈیالوجی اپنی فیوچر جنریشنز میں سپریڈ کرنے کے لیے ہم نے بہت سی ایکسپیریمنٹیشن کی ہسٹری کے ساتھ. اور آپ دیکھیں کہیں بھی آپ چلے جائیں دنیا میں, جن قوموں نے بھی ہسٹری کے ساتھ ایکسپیریمنٹیشن کی وہ کبھی بھی اچھے نتائج برآمد نہیں کر سکی.
آج کی ہماری جو جنریشنز ہیں وہ خاص طور پہ جو ایک خاص طرح کے اسکول سے آتے ہیں وہ دے ڈونٹ بلانگ ٹو دس لینڈ موسٹ آف دیم. وہ ان کو فورن چیزیں پسند ہیں, فورن آئیڈیاز پسند ہیں. دیٹس واٹ از ہیپننگ. کیونکہ ہم نے ایک طرف تو انہیں محروم کیا ہے کہ ان کی جو زمین کا اصل نالج تھا اس سے ہم نے فورن لینگویجز کو پروموٹ کیا یہاں پہ ایٹ دا کاسٹ آف لوکل لینگویجز, فورن ویلیوز کو پروموٹ کیا. تو اس سے پھر یہی ہونا تھا. اور پھر تاریخ کو جان بوجھ کے مسخ کیا گیا. جو ہمارے ہیروز تھے ان کو صحیح رائٹ نہیں دیا گیا. جس کو ہم نے ہیرو سمجھا اس کو ہم نے ہیرو بنا دیا. اینڈ دیٹس ویری انفارچونیٹ اینڈ دس از ون پارٹ آف the bigger problem. ٹھیک ہے مدنی, مجھے یہ بتائیے گا کہ 14 اگست کے حوالے سے ہر سال گورنمنٹ آف پنجاب یہ دعویٰ کرتی ہے کہ انتظامات کو بہتر کیا جائے گا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کا ایک جم غفیر امڑ آتا ہے اور لوگ باقاعدہ باٹا پور کی طرف سے ٹریکٹر ٹرالیوں میں بندے بھر کر مال روڈ پر لے آتے ہیں. جب اسی مال روڈ سے وزیر اعظم عمران خان نے گزرنا ہوتا ہے تو کسی کو وہاں پر مارنے کی اجازت نہیں ہوتی, کیونکہ وہاں پر انتظامیہ کی اور مشینری کی ول ہوتی ہے کہ کوئی بھی آدمی قریب نہیں پھٹک سکتا اس وی آئی پی اسکواڈ کے. لیکن جہاں پر انتظامیہ کی ول نہیں ہوتی وہاں پر آپ شریف لوگوں کو اس طرح کے منچلوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں. نہیں, صحیح کہہ رہے ہیں آپ ویسا. اس کے 3 آسپیکٹ ہیں میری نظر میں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں بشمول ہم سب کو خود بھی اس چیز کا احساس کرنا چاہیے اور ایجوکیٹ بھی کرنا چاہیے. سوشل میڈیا ہے, دوسرے ایک تو یہ ہمیں یہ ساروں کو یہ کرنا چاہیے. دوسرا انتظامیہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جس طرح عید کے اوپر بہت شاندار جو ہے پورے پنجاب میں کے پی کے اندر صفائی کا انتظام رہا ہے. میں دیکھتا رہا ہوں لاہور کے اندر ہے, کراچی کے اسی عید کے اوپر جو ہے تباہی پھر گئی ہے صفائی کی, جبکہ لاہور کے اندر بہت اچھا صفائی کا انتظام رہا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے انشاءاللہ 14 اگست پہ بھی بڑا بہتر ہوگا. تیسرا اسپیکٹ میں آپ کو عرض کروں کہ سب سے بڑی ڈرائیو جو ہے 14 اگست کو گورنمنٹ کی یہ ہے کہ پلانٹ فار پاکستان. یہ اتنا بڑا تحفہ ہے دنیا کے لیے اور پاکستان کے لیے. باجا لینے سے بہتر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریمارکس ہیں کہ آپ کا جو پلانٹ فار پاکستان کا پروگرام ہے وہ ہوکس ہے جس کے اوپر آپ کی انتظامیہ اربوں روپے کھا گئی. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریمارکس ہے مدنی. نہیں دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں, میں جو کوئی اور بات کر رہا ہوں, میں اس سے بھی بہت اہم بات کر رہا ہوں. اور میں آپ کے توسط سے, آپ کا ماشاءاللہ چینل بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں, آپ کے توسط سے میں ترلا کر رہا ہوں, منت کر رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک پھلدار درخت لگائیں, کیونکہ غریب اسے پھل سے کھائے گا, پرندے کھائیں گے, آپ کا ریونیو جنریٹ ہوگا, پاکستان ایکسلریٹ کرے گا. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ پھلدار درخت لگائیں پاکستان کے لیے, اللہ کے لیے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا لگائیں. یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے اور فضول چیزوں پہ لوگوں کو تنگ کرنے پہ اپنا وقت صرف میاں حبیب صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ نریندر مودی کبھی سیمسنگ کی انڈیا میں فیکٹری کا افتتاح کر رہے ہیں, کبھی چاند پر انڈیا کی خلائی مشن کا معائنہ کر رہے ہیں, اور پاکستان میں جو پرانے زمانے کے بادشاہوں کی طرح کبھی لنگر خانے کا افتتاح کیا جا رہا ہے, کبھی مسافر خانے کا افتتاح کیا جا رہا ہے, کبھی درخت پودے لگائے جا رہے ہیں. یہ ترقی کے سٹینڈرڈز ہمارے اتنے فرق کیوں ہیں حبیب صاحب؟ فرق اس لیے ہے کہ آپ نے جتنی چادر ہے آپ کے پاس, آپ نے اتنے ہی پاؤں پھیلانے نا. آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں یار, لوگ آپ پر اعتماد نہیں کرتے کہ کوئی غیر ملکی کمپنی یہاں آ کے سرمایہ کاری کرے. ابھی تو گورنمنٹ کا اصل کام تو یہ ہوتا ہے. نہیں دیکھیں نا, بالکل اس سے بھی اور بہت زیادہ کام ہے. فلاحی ریاست کا صرف یہی نہیں ہے کہ آپ پاکستان وہ صرف اپنے ملک میں سرمایہ کاری کریں. اچھا, اس میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا کہ آپ گڈ گورننس لے کر آئیں, آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, لوگوں کے جائز کام جو ہے وہ بغیر کسی رشوت اور سفارش کے ہونے چاہیے. یہ اس میں کوئی خرچ نہیں. جو ڈاکٹر اسلام نے بات کی کہ جو پہلے بھی انگلش بیوروکریسی اور عوام کے درمیان جو فاصلہ تھا, آج براؤن بیوروکریسی اور عوام کے درمیان اس سے زیادہ فاصلہ ہے. اصل میں یہ جو دیکھیں فاصلہ تو پہلے دن سے یہ رہا ہے, یہ فاصلہ مٹا ہی نہیں ہے, لیکن اب جو ہے نا پچھلے کچھ سالوں سے یہ فاصلہ مزید بڑھ گیا. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ دہشت گردی کی اوڑ میں نا ہم نے سرکاری دفاتر جتنے تھے ان کو قلعے بنا دیا. عام آدمی تو سرکاری دفتر کے اندر انٹر بھی نہیں اب ہو سکتا. پہلے تو چلے کوئی کسی افسر کوئی بات نہیں سنتا تھا لیکن سائل پہنچ سکتا تھا, اب تو اس کا پہنچنا بھی مشکل ہے. اب تو اس کی شکل نہیں دیکھ سکتا آپ کسی سرکاری دفتر میں. جو ہے وہ کوئی آدمی جو ہے جب تک اندر سے صاحب نے یہ نہیں کہنا کہ یہ فلاں بندہ آیا اس کو اندر بھیج دو, اس وقت تک کوئی بندہ نہیں جا سکتا. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے پاکستان کا. پاکستان اس حوالے سے جو ہے نا بہت پیچھے جا چکا ہے. ہمیں بہت سارا کام کرنے کی. ٹھیک ہے حبیب صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, اور ناظرین ہم بریک سے واپس آئیں گے تو یوم آزادی کے حوالے سے اور پاکستانی قوم کے رویوں کے حوالے سے اپنی ڈسکشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس.
قبضہ صرف 2 साल में। बुकिंग और तफसीलात के लिए अभी साइट विजिट करें। लोग ख्वाब देखते हैं, टूट जाते हैं, कहानी बनती है, भूल जाते हैं, रास्ता चुनते हैं, भटक जाते हैं, लेकिन तुम बनोगे एक नई दास्तान, क्योंकि इस किताब में तहरीर हैं कई कामयाब दास्तान, और अब ये मुंतजिर हैं तुम्हारी दास्तान की। यहाँ पढ़ना लिखना ही नहीं बल्कि जिंदगी जीना भी सीखोगे। यहाँ मैदान में उतरना ही नहीं बल्कि जीतना भी सीखोगे। जहाँ इजादात होंगी हर रोज नई, वक्त के साथ दौड़ना सीखोगे। ये निशानी मंजिल नहीं, यही तुम्हारी मंजिल है, जहाँ तुम लिखोगे अपनी दास्तान, तुम्हारी सुपीरियर दास्तान। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ हर स्टूडेंट अपनी दास्तान लिख के जाता है, और हमारे माहिर असातिज़ा इन्हें इमोशनली इंटेलिजेंट बनाते हैं। हमारी टॉपर टेस्ट सीरीज बोर्ड इम्तिहान में टॉप पोजीशन यकीनी बनाए, और गारंटेड टेस्ट सीरीज इम्तिहान में 100% कामयाबी दिलाए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजुकेशनल ग्रुप, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। जिंदगी को जीने के लिए only thing that matters, the lifestyle we choose. जब जिंदगी इतनी खास है तो घर क्यों आम जगह बनाए। वेस्ट मरीना, my kind of life. बुकिंग की आखिरी तारीख 14 अगस्त 2021। A project of Al Jaleel Developers. रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं, सब कुछ है बस यही। दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान। क्या मैसेज देना चाहिए? जो यंगस्टर है उनको यही मैसेज दूंगा, जॉब के बजाय अपना बिजनेस करें। अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा बरकत रखी, मुल्क का नाम रोशन करें। तेरी खिदमत नो सलाम, तेरी अजमत नो सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम फटाफट हर जुमा से इतवार शाम 7:05 पर सिर्फ लाहौर रंग पर। जश्न आजादी की खुशी में आए, एक नया जहां बसाएं। अल करीम सिटी रावल रोड लाहौर। बुकिंग प्राइस 5 मरले प्लॉट सिर्फ 2,50,000 रुपए से, 3 मरले प्लॉट सिर्फ 1,30,000 रुपए से। अल करीम सिटी रावल रोड लाहौर। 042-111-848484 0304-1111-848। बैंक ऑफ पंजाब लाया पाकिस्तान का पहला मुकम्मल फ्री रोशन डिजिटल अकाउंट, जिससे आपको मिले मोबाइल ऐप, दुनिया भर में डेबिट कार्ड की फ्री डिलीवरी और बिना चार्जेस की इस्तेमाल की सहूलत। बैंक ऑफ पंजाब, रखिए हर फर्द का ख्याल। यूनिवर्सिटी मेरा नया घर। अल्हम्दुलिल्लाह, ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद की कामयाबी के बाद अब आपके शहर लाहौर में ब्लू टाउन फेज 1 LDA से मंजूर शुदा। रजिस्ट्रेशन और तफसीलात के लिए अभी कॉल कीजिए। आप प्रोजेक्ट ऑफ ब्लू वर्ल्ड सिटी, ब्लू टाउन फेज 1, लाइफस्टाइल सबके लिए। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। ड्रीम हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड LDA से मंजूर शुदा, रिंग रोड, अड्डा प्लॉट इंटरचेंज से 2 मिनट की मुसाफत पर, मेन ड्राइव एंड रोड की शानदार लोकेशन पर वाक़े। बुकिंग सिर्फ 3,50,000 रुपए से, माहाना किस्त सिर्फ 15,000 रुपए से, कब्जा सिर्फ 2 साल में। बुकिंग और तफसीलात के लिए अभी साइट विजिट करें।
मुस्तफाबाद में 2 डाकुओं ने कार सवारों से नकदी, मोबाइल फोन, कीमती सामान लूटा। वारदात के बाद एक डाकू फरार, दूसरे को शहरियों ने धर लिया। तुरकत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। मुहर्रमुल हराम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ जगाने का मिशन। सदर डिवीजन में फ्लैग मार्च, डॉल्फिन, पीरू और पुलिस एहलकारों की शिरकत। एसपी सदर बोले तमाम मजालिस को सिक्योरिटी दे रहे हैं। SOPs पर अमल दरामद की अपील। LGA का शहर में एक और फ्लाईओवर तामीर करने का मंसूबा। भिकेवाल मोड़ पर 3 रोड फ्लाई ओवर्स तामीर करने के लिए इब्तदाई प्लान तैयार। लामा इकबाल, मेन बुलेवार्ड, शेख सैयद अस्पताल के करीब यू टर्न बनेंगे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात की तैयारियां तोड़ जोड़ शुरू। प्याफ ऑफिस गुलबर्ग में सदर हाल रोड बाबर महमूद की क़यादत में ताजरों की आमद। गुलबर्ग के ताजरों का प्याफ में शमूलियत का ऐलान। रोटरी क्लब में प्लान फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत शजरकारी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर एजाज चीमा भी हिस्सा बन गए। यौम आज़ादी तक 10 मिलियन दरख्त लगाने का हदफ है। सैफुल्लाह एजाज और एजाज चीमा की गुफ्तगू। रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं, सब कुछ है बस यही। दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान। क्या मैसेज देना चाहिए? जो यंगस्टर है उनको यही मैसेज दूंगा, शौक के बजाय अपना बिजनेस करें। अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा बरकत रखी, मुल्क का नाम रोशन करें। तेरी खिदमत नो सलाम, तेरी अजमत नो सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम फटाफट हर जुमा से इतवार शाम 7:05 पर सिर्फ लाहौर रंग पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चैनी तहरा। लाहौर रंग के इस खूबसूरत प्रोग्राम में जिसका नाम है जश्न आजादी अवार्ड शो। पाकिस्तान का अगर कोई फ्यूचर है तो वो गवादर है। चाइना आपके साथ खड़ा है, रशिया ने अफगानिस्तान पे हमला किया इस गवादर की खातिर। बेसिकली प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, इसको प्रोजेक्ट पे वर्किंग अभी हमारी जारी है। बहुत जल्द इसकी डेवलपमेंट का भी आगाज हो जाएगा। आप 14 अगस्त कैसे मनाते हैं? कैसे दुनिया मनाती है मैं उस तरह मना लेता हूं। आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो आप बहुत अच्छा। GM है, फ्लैटी होटल स्पॉन्सर है, केक है, तो प्लीज हम लाहौर रंग स्टेटस अपलोड करते हैं या ट्वीट करते हैं
تو آپ کو اٹھا لیا جاتا ہے. اگر آپ حکومت کی کرپشن کو بے نقاب کرتے ہیں تو آپ کو نوکری سے برخاست کر دیا جاتا ہے. اگر آپ وی آئی پی پروٹوکول کے اوپر اعتراض کرتے ہیں تو آپ کو گولی بھی ماری جا سکتی ہے. لیکن آپ آزاد ہیں. آپ آزاد ہیں 14 اگست کے دن باجا بجانے میں. آپ آزاد ہیں 14 اگست کے دن ون ویلنگ کرنے میں. آپ آزاد ہیں 14 اگست کے دن فیملیز کا راستہ روک کے ان کے آگے رقص کرنے میں. آپ آزاد ہیں اپنی موٹر سائیکل کا سائلنسر لگا کر بوڑھے مریضوں کے آرام میں خلل ڈالنے کو, کیونکہ پاکستان 14 اگست 1947 کو شاید اسی لیے مارز وجود میں آیا تھا کہ لاہور کے شہری اس دن سڑکوں کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی برپا کر سکیں اور ہم صرف اور صرف تماشا دیکھتے رہیں. لیکن کیا یہ آزادی کا اصل مطلب تھا؟ کیا ہم آج تک صحیح معنوں میں آزاد ہو پائے ہیں؟ اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں آج ایک بہت زبردست پینل موجود ہے. محترم ڈاکٹر محمد اسلام نے مجھے جوائن کیا ہے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے, استاد ہیں ایجوکیشن اینڈ ریسرچ کے شعبے سے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. ہمارے استاد اور سینئر صحافی میاں حبیب صاحب ہیں, تجزیہ کار بھی ہیں اور اخبارات میں لکھتے بھی ہیں. حبیب صاحب ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. حبیب صاحب میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا. یہ جو 14 اگست کے دن ایک نئی ٹینڈنسی ڈیولپ ہوئی ہے کہ باجے بجائے جاتے ہیں, لوگوں کے کانوں کے پردے پھاڑے جاتے ہیں, موٹر سائیکل پر ون ویلنگ کی جاتی ہے, بچوں کی جان جاتی ہے, سائلنسر اتارے جاتے ہیں, ہماری انتظامیہ کچھ کرتی کیوں نہیں ہے؟ کیا آپ کے بچپن میں بھی میاں صاحب 14 اگست ایسی ہی ہوا کرتی تھی؟ بچپن میں نہیں, لیکن جب سے ہوش سنبھالا اور خاص کر کے نا یہ ضیاء الحق کے دور سے جو ہے وہ اس قسم کے معاملات جو تھے وہ ان کو خصوصی اہمیت دیتے تھے. تو چونکہ جو آرمی رولر ہوتے ہیں نا وہ پھر اور ادر سائیڈ ایکٹیویٹیز کو جو ہے نا زیادہ پروموٹ کرتے ہیں تاکہ ان کے اقتدار کی طرف کوئی توجہ نہ دے, اس طرف جو ہے نا. بالکل. تو وہ ایک انہوں نے یہ اس کو ایک ایونٹ کے طور پر لیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا. قوموں کو اپنے یہ خوشیاں بھی منانی چاہیے اور خاص کر کے آزادی کا دن جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے. لیکن شتر بے مہار آزادی نہیں. اصل میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں خوشیاں منانی بھی نہیں آتی اور نہ ہی ہم دوسروں سے سیکھتے ہیں. بنیادی طور پر یہ نا تربیت کا کام ہے, لیکن ہماری قوم کی تربیت نہ ہونے کے برابر ہے. چونکہ ہمارے جو لیڈر ہیں, قائدین ہیں, نہ انہوں نے کبھی قوم کی تربیت کرنے کا سوچا, نہ کبھی ان کو اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی. دراصل یہ دیکھیں, یہ ایک آزادی کا ایونٹ جو ہے نا, اس میں جتنی دیر تک حکومت پارٹیسپیٹ نہیں نہ کرے گی اتنی دیر تک یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. آپ نے نوجوان کو شتر بے مہار چھوڑ دیا, وہ اپنی خوشی کا اظہار جو ہے وہ آوازیں نکال کر, سلنسر نکال کر اور باجے بجا کر اس طرح سے کرتا ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو کوئی مینج کیا ہوتا, دیکھیں دنیا میں اس طرح کے ایونٹ منائے جاتے ہیں, اس سے بڑے بڑے پوری قوم باہر سڑکوں پر آ جاتی, لیکن بڑے منظم انداز میں وہ کہیں ایک دوسرے کو ٹچ بھی نہیں کرتے. لیکن وہ ان میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا دیکھیں سیلیں لگتی ہیں ایسے موقعوں پر, کمپنیاں جو ہیں اگر پاکستان میں بھی مینج کیا جاتا ہے تو یہاں بھی جو مہنگی لون ہے وہ 14% آف پہ بیچی جاتی ہے, 23 مارچ کو 23% آف کیا جاتا ہے. سب کیسی باتیں کر رہے ہیں نہیں, لیکن اس میں جو ہے صرف مارچ پی آئی اے نے, میرا نہیں خیال کہ یوم آزادی پر کسی نے بھی کوئی ایسا کام کیا, تو یہ ایک تو یہ ہونا چاہیے. دوسرا خیر اب تو کرونا ہے, کنسرٹ کیے جا سکتے ہیں, مینار پاکستان پر آپ کو ایونٹ کر سکتے ہیں, آپ جلو موڑ میں جو ہے وہ جو ہمارا وہاں ایک باغ بہت بڑا وہ پارک ہے وہاں کیا جا سکتا ہے. اسی طرح لاہور شہر میں بے شمار پارک ہیں, وہاں ایونٹ کیے جا سکتے ہیں, قذافی اسٹیڈیم میں کیا جا سکتا ہے, فورٹس اسٹیڈیم میں کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم نے لوگوں کو چھوڑ دیا ہے ان کے حال پر کہ جائیں. اچھا لیکن ایک بات اور یہ دیکھیں کہ یہ آزادی کے دن لوگوں کو اتنے غم دے جاتا ہے نا, یہ دن کئی ماؤں کی گودیں اجڑ جاتی ہیں جو ون ویلنگ کرتے ہوئے مر جاتے ہیں, اور بے شمار سینکڑوں کے حساب سے, ایک بھی نہیں درجن 2 درجن بھی, سینکڑوں کے حساب سے جو ہے نا لوگ زخمی ہو جاتے ہیں, مزور ہو جاتے ہیں. لیکن کیا ہے, ہمیں نہ تو ہمارے گھر والے ہمیں سمجھاتے ہیں, نہ ہماری تربیت باہر والے کرتے ہیں, نہ ہمارے تعلیمی ادارے اس میں کوئی رول پلے کرتے ہیں. میں واپس آؤں گا آپ کے پاس. حبیب صاحب, ڈاکٹر اسلام صاحب, نہ پاکستان میں
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जिस तरह से दीगर मुल्कों में है। पाकिस्तान फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के इंडेक्स में दुनिया के 180 ममालिक में 139वें नंबर पर है। ना हमारे पासपोर्ट के पास वो राइट ऑफ मूवमेंट है उस तरह से, ना पाकिस्तान के अंदर हमें वो शहरी आजादियां हासिल हैं जो एक डेमोक्रेटिक मुल्क में, चाहे वो तरक्की याफ्ता हो या ना हो, हासिल होती हैं। तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि 1947 को हमारे आकाओं की सिर्फ चमड़ी का रंग बदला था, गोरे से ब्राउन हो गई थी? डू यू बाय दिस सर? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपसे, ये बड़े तल्ख हकायक हैं। और ये जो कल्चर डेवलप हो गया, आपने पहले भी जिक्र किया, सड़कों पे ये बाजे बजाने वाला, असल में हमने आज़ादी तो ले ली लेकिन आज़ादी का मफहूम हम नहीं समझ पाए। और इसमें बड़ा कसूर उन बच्चों से भी ज़्यादा जो ये हरकतें करते हैं उन वालिदैन का है, उन तरबियत गाहों का है जिनका ये काम है कि इन बच्चों की तरबियत की जाए। देखें, कायद का जो ख्वाब था, जिस तरह की आज़ादी उन्होंने चाही, वो एक तामीरी आज़ादी के कायल थे, वो एक तामीरी रियासत के कायल थे। हमें अगर नज़रियाती बहस देखें तो जी तरह के मौज़ूआत में हमें फंसा दिया गया। उसके बाद फिर तरबियत की बात करें तो तरबियत की तरफ हम जाते ही नहीं, बल्कि सती सी बातें करके दरसगाहों में ना वो रिसर्च कल्चर है, ना उस तरह की तामीरी बातें होती हैं। इन बच्चों को सड़क पे आने से पहले तरबियत दी जानी चाहिए और आज़ादी का एक तामीरी आज़ादी होना चाहिए, ना कि जैसे आपने फरमाया शुतरे बेमहार जैसी आज़ादी के जो जिसका दिल करे वो करता रहे। और यहाँ भी ये आज़ादी भी देखें चंद मखसूस लोगों के पास है कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी करते हैं, या ये बच्चे जो सड़कों पे निकल आते हैं ये वायलेशन करते हैं लॉ की। नहीं, यहाँ पर हम पुलिस मुकाबलों में लोगों को मार सकते हैं बगैर किसी डर के, हमें किसी किस्म का खौफ नहीं है। हम थानों में टॉर्चर कर सकते हैं लोगों के ऊपर, हमें किसी किस्म का डर नहीं है। हम दूध में मिलावट कर सकते हैं, हम खुराक में मिलावट कर सकते हैं। हमें और कितनी आज़ादी चाहिए डॉक्टर साहब? यही तो वो गैर तामीरी पहलू है आज़ादी के जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा था। जो कायद का ख्वाब था वो इस्लामी रियासत के साथ साथ एक तामीरी रियासत का भी था जिसमें अच्छी वैल्यूज़ परवान चढ़े। हमने वैल्यूज़ को तो एक साइड पे रख दिया है और बाकी सारी जो सती चीज़ें हैं, हम अब भी आज भी आप देख लें हमारे मीडिया पे हर जगह पे जो बहस होती है वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस की होती है। आप पाकिस्तान को एक डेमोक्रेटिक स्टेट समझते हैं या ऑटोक्रेटिक पुलिस स्टेट समझते हैं डॉक्टर साहब? इसका कोई बहुत वाज़ेह जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं हमारे माशरे में जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं। और डेमोक्रेसी की और आज़ादी की ट्रू जो स्पिरिट है वो अभी तक भी हम उससे सही तरह आशना नहीं है। और मेरा ख्याल है हमें उस तामीरी जो इंटरप्रिटेशन है आज़ादी की उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मोहम्मद खान मदनी। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है अभी अभी, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के। मदनी, क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र। मदनी, ये बताइएगा कि 14 अगस्त वाले दिन जो शहरी होते हैं मोटरसाइकिल पर वन व्हीलिंग करते हुए नजर आते हैं, बाजे बजाते हुए नजर आते हैं, फैमिलीज का रास्ता रोककर सड़कों पर डांस किया जाता है, एम्बुलेंस में मरीज मर जाते हैं, हर साल ये होता है मदनी, हर साल हादसात होते हैं। ना आपकी इंतजामिया कुछ कर पाती है। जब आप लोग ऑपोजिशन में थे तब भी ऐसा ही होता था, जब आप लोग हुकूमत में हैं तब भी ऐसा ही होता है, क्यों? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया वैसब, आपने तहरीक इंसाफ को अपना मौक़िफ़ रखने का मौका दिया। गुजारिश ये है कि आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं और एक बड़ा अफसोसनाक पहलू है ये, हम देखते रहे हैं हुल्लड़बाजी जो है मन चले, खुशी मनानी चाहिए मगर दूसरों की जो है वो तकलीफ़ दे के उसकी कीमत पे खुशी बिल्कुल नहीं मनानी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, पंजाब गवर्नमेंट ने इस दफ़ा ये बड़ा स्ट्रिक्टली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है और जो सलेंसर खोल के और ऑल्ट्रेशंस करके बाइक्स के अंदर और इस तरह की हुल्लड़बाजी करते हैं, तो इस दफ़ा जो है वार्डन्स के ज़रिए और बाकी इंतज़ामिया के ज़रिए ये इंश्योर करिए कि जो भी ऑल्ट्रेशन करता हुआ जो कारीगर पकड़ा गया, मैकेनिक पकड़ा गया, उसकी दुकान भी सील होगी और मोटरसाइकिल भी सील होगी। लेकिन मेरे इलाके में तो कई नौजवानों ने मोटरसाइकिल के सिलेंसर अभी से निकलवा लिए हैं और वो धड़ल्ले से पूरे इलाके में घुमाते फिर रहे हैं। निशानदेही करें, कौन से इलाके की आप बात कर रहे हैं? ये मैं आपको क्यों बताऊं? कौन से इलाके की आप बात कर रहे हैं? किधर सोई हुई है मुझे ये बताइए, आपकी स्पेशल ब्रांच किधर सोई हुई है, आपका पुलिस डिपार्टमेंट किधर है? मैं क्यों बताऊं आपको? नहीं, सही आपकी बात, आप भी माशाल्लाह बड़े बाशऊर हैं और आप वेल अवेयर्ड हैं। आप हम सब की जिम्मेदारी है
یہ صرف پولیس والوں کی ذمہ داری نہیں، ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے حصے کی شمع جلائے. یہ تبھی معاشرے اسی طرح ہوتے ہیں. اگر ہم صرف بیٹھے رہیں کہ سارا جو ہے نا. اچھا، یہ جو ٹریفک پولیس والے ہوتے ہیں مدنی، جو کہ 14 اگست کو یا 31 دسمبر کی رات کو ٹریفک کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہوتے ہیں، ان کی ڈپارٹمنٹ کے اندر حکومت کی جانب سے ایک کلاس سسٹم انڈیوس کیا گیا. میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا مدنی کہ ٹریفک پولیس کو غلط پارکنگ پر گاڑی اٹھانے کے لیے جو فوک لفٹر دیا جاتا ہے وہ کوئی ایسی گاڑی نہیں اٹھا سکتا جو عمرہ چلاتے ہیں. کیوں مدنی؟ وجہ یہ ہے ویس صاحب، آپ کو پتہ ہے پچھلے 30 سال سے جو یہاں پر ملک پہ مافیا مسلط تھا اور ابھی بھی اس کے اثرات اور اس کے کلچز موجود ہیں. جس میں زبیدہ جلال ہیں، جس میں فواد چودھری ہیں، جس میں فردوس عاشق آوان ہیں، جس میں ندیم افضل چند ہیں، جس میں حفیظ شیخ ہے. اس مافیا کی بات یہ تو 1-2% ہوئے نا، باقی تو اس سے بڑے بڑے پہلوان جو ہیں، یعنی وہ سارے لوگ جو پہلے اقتدار پہ قابض تھے آج بھی وہ اقتدار میں آپ کے ساتھی ہیں. چودھری پرویز الہی، چودھری مونس الہی، چودھری شجاعت حسین، کون نہیں ہے اقتدار میں شامل آپ لوگوں کے ساتھ؟ کیسے تنقید کر لیتے ہیں آپ؟ نہیں، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے پاکستان کو رول کیا ہے اور لوٹ مار کی ہے، جس میں شریف خاندان ہے، زرداری خاندان اور اس طرح کے کئی جو ہے وہ شاہکار ہیں، اور سارا پیسہ تو یہ 2-4% لوگوں کے پاس ہے نا جی. تو وہ باقی قوم تو جو ہے ان کے پاس لفٹر کہاں سے آئے گا، تو ان کے پاس روٹی کہاں سے آئے گی؟ تو عمران خان کے پاس کوئی جادو کا چراغ تھوڑی ہے. اٹ ول ٹیک ٹائم. 30 سال کا جو بگاڑ ہے وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوگا. اور اگر ہمارا یہ رویہ ہوگا کہ صرف جڑا ٹریفک کنٹرول کرنی ہے ٹریفک وارڈن نے، آئی ایم سوری ویس صاحب، یہ قوم نہیں ٹھیک ہونی. آپ لوگوں نے وی آئی پی پروٹوکول کے اوپر روٹ لگانا بند کیا ہے کہ نہیں؟ آپ لوگوں نے الیکشن کا ایک وعدہ کیا تھا. بالکل کیا ہے. نہیں کیا مدی، بالکل نہیں کیا. دیکھیں اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں ویسا، میں آپ کو عرض کروں، آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، باشعور ہیں. یہ کوئی بٹن نہیں ہے آن آف کا کہ نہیں، یہ تو ایک نوٹیفیکیشن نکلتا ہے پرنٹر سے 5 منٹ میں. نوٹیفیکیشن تو 2-3 دفعہ نکلا ہے جی، ٹھیک ہے، اور عمل اس نہیں کے ہوا. اوپر عمل جو ہے وہ بھی وقت لگے گا. یہاں پر جو جتنا بگاڑ پیدا ہوا اور جتنی عادتیں خراب ہوئی ہیں یہاں کی اشرافیہ کی، اچھا، یہ ایک دم سے جو ہے یہ نہیں ہوگا ٹھیک. یعنی آپ لوگوں کا جو انتخابی وعدہ تھا کہ ہم وی آئی پی کلچر کا خاتمہ کریں گے، روٹ نہیں لگا کرے گا، ٹریفک نہیں بلاک ہوا کرے گی، آپ اس وعدے کو بھی پورا کرنے میں ناکام ہوئے؟ نہیں، ناکام تو میں نہیں سمجھتا. اس طرف سفر تو جاری ہے مگر سلو ہے. اور اچھا حبیب صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ انتخابات سے پہلے وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس کو، گورنر ہاؤس کو یونیورسٹیز میں تبدیل کیا جائے گا. یونیورسٹیز میں تو تبدیل نہیں کیا گیا، لیکن پچھلے دنوں کابینہ کے اجلاس میں منظوری دی گئی حبیب صاحب کہ وزیر اعظم ہاؤس کا ایک حصہ جو ہے وہ کمرشل فنکشنز کے لیے کھول دیا جائے گا، جس میں شادی کی تقاریب ہوں گی، مختلف بزنس فنکشنز ہوں گے تاکہ گورنمنٹ کو ریونیو ملے. حبیب صاحب، کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ جس تبدیلی کا نام لے کر پی ٹی آئی آئی تھی آزادی کے دنوں میں وہ تبدیلی آئی ہے؟ نہیں، کچھ تو تبدیلی آئی نا. دیکھیں کہ کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس میں کوئی شادی کر سکے گا؟ اگر کوئی امیر آدمی ہے، وہ دیکھنا دبئی جاتے تھے لوگ جو ہے نا شادیاں کرنے، اور اگر وہ جن کے پاس پیسے ہیں، وعدہ تو یونیورسٹی کھولنے کا تھا نا. نہیں، وزیر اعظم وعدہ تو یونیورسٹی کھولنے کا تھا نا. ٹھیک ہے، تو وہ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ یو ٹرن لینا بھی تو ضروری ہوتا ہے نا. اگر عمران خان صاحب یا تحریک انصاف یہ سمجھتی کہ ہم یونیورسٹی بنانے میں ناکام رہے ہیں لیکن شادی کا فنکشن کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اگر چلیں کوئی. وہی جو میں نے ڈاکٹر اسلام سے پوچھا کہ آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ اگست کے مہینے میں آزادی کا بہت شور و غوغا ہوتا ہے، کیا ہم لوگ واقعی آزاد ہوئے ہیں یا صرف ہمارے آقا تبدیل ہوئے ہیں؟ اچھا، بات یہ بہت اہم بات ہے. دیکھیں، ہم جن لوگوں نے یہ ملک بنایا تھا، حضرت قائد اعظم کی آپ زندگی کا مطالعہ کریں تو اس بندے نے ساری عمر کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا. ٹھیک ہے، اس نے ایک لفظ بھی ایسا نہیں بولا جو واپس لینا پڑے. کبھی اپنے بیان کی تردید نہیں کی انہوں نے. اس وقت پاکستان کا میڈیا نہیں تھا، اس وقت جو تھا وہ ایک تو انٹرنیشنل میڈیا تھا اور دوسرا اور انگریزوں کو کنٹرول کرتے تھے وہ اس میڈیا کو، اور دوسرا ہندو میڈیا ڈومینیٹ کرتا تھا. اس کے باوجود ساری زندگی انہیں ضرورت نہیں پڑی کہ وہ ایک لفظ کی تردید کر سکیں، کبھی اپنا بیان واپس لیا ہو، کبھی کوئی ایسا وعدہ کیا ہو جو افاع نہ کیا ہو. تو یہ تھی سیاست.
یہ بدقسمتی سے اس ملک کی تو بنیاد جس دن رکھی گئی اسی دن سے کرپشن جو ہے وہ شروع ہو گئی, اور سب سے بڑی کرپشن اس ملک میں جو ہے نا وہ اس وقت شروع ہوئی جب یہ زمینوں کی الاٹمنٹ شروع ہوئی, جب مہاجرین کا حقوق غصب کیے گئے, جب یہاں بڑے بڑے گرگوں نے جو ہے وہ ایک ایک کلیم پر 60 زمینیں الاٹ کروا لی, گھر الاٹ کروا لیے. یہ کرپشن کی بنیاد اس وقت رہی, اور اس دن سے لے کر آج تک میراتھن ریس لگی ہوئی ہے اس ملک میں. آزادی کا تو بیڑا کر کے جو ہم نے کیا ہے اس کا تو شاید دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں ملتی ہوگی کہ یہ آزادی نہیں تھی کہ پاکستان میں آپ طاقت کے زور پر جو حاصل کر لیں وہ اس کو کوئی پوچھنے والا کوئی نہ ہو. تو یہ قطعاً یہ مقصد نہیں تھا جس مقصد کے لیے حصول پاکستان کے جو مقاصد تھے بدقسمتی سے وہ پورے نہیں ہو سکے. آج بھی روحیں جو ہیں وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ اس لیے ملک نہیں حاصل کیا گیا. ڈاکٹر اسلام قائد اعظم نے اور ان کے رفقا نے ہمیں جو گھر دیا تھا اس کا ایک ڈرائنگ روم جو ہے اس میں ڈھاکہ بھی شامل تھا. آج وہ ہمارے گھر کا حصہ نہیں ہے اور ہم نے باقاعدہ بنگلہ دیش کو تسلیم بھی کر لیا ہے. تو کیا ہماری حکومت کو نہیں چاہیے تھا کہ اس ٹیریٹری کو واپس ون بیک کرنے کی کوشش کرتی, یا کوئی بھی ہمارے گھر کا حصہ ٹکڑے کر دے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر کنات کر لیں؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, ویسا میں آپ کا جو فرسٹ کوسچن تھا اس سے پہلے والا اس پہ تھوڑا کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. آئی تھنک دیئرز اے $1 ملین کوسچن. ہم آج بھی آزادی کے وہ جو حقیقی معنی ہیں ان کو حاصل نہیں کر سکے, کیونکہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک فورن جو کلونیلزم تھی اس سے نکل کے اب ہم لوکل کلونیلزم میں آ گئے. ہمارے آقاؤں کی شکلیں بدلی ہیں, ہمیں اپنے جیسے لگتے ہیں, ملتے جلتے لگتے ہیں, اس لیے ہم ان کے پیچھے بھاگتے بھی ذرا زیادہ ہیں. لیکن عوام کی تقدیر نہیں بدلی. دیکھیں آپ کسی لیول پہ بھی جا کے دیکھ لیں, سرکاری دفتروں میں وہی بیوروکریسی, کیا بیوروکریسی کا ایٹیچیوڈ بدلا ہے؟ بالکل نہیں. یہ وہی انگلش لیڈ بیوروکریسی نہیں ہے جو اس وقت بھی عوام سے اتنے ہی ڈسٹنس پہ تھی جتنی آج ہے. جو بھی ہماری سکسیسو گورنمنٹس رہی ہیں ان کی یہ بہت بڑی ناکامی ہے کہ وہ ایون بیوروکریسی کو بھی عوام کے لیے نہیں لا سکے. پولیٹیکل لاٹ کو بہت سے پرابلمز آئے, ملٹری لاٹس آتی رہی, لیکن بیوروکریسی میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پڑھے لکھے نوجوان جاتے ہیں اچھے کالجز سے پڑھ کے اور بڑا اہم ایک کمپٹیٹیو ایگزام پاس کر کے جاتے ہیں ان میں سے زیادہ تر. اس کے باوجود بھی یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے ان کی سوچ نہیں بدل سکتا. جیسے ہی وہ پاور کے ایوانوں میں جاتے ہیں تو ان کی سوچ بالکل ویسی ہو جاتی ہے اور عوام سے وہ بہت دور چلے جاتے ہیں, حالانکہ وہ عوام سے اٹھ کے جاتے ہیں. تو دیٹس ویری انفارچونیٹ اینڈ دیٹس واٹ آئی تھنک ہمیں سوچنا پڑے گا اس پہ. آپ کی جو دوسری بات ہے ڈھاکہ کے حوالے سے, دیکھیں وہ اب ایک ریئلٹی ہے اور انٹرنیشنل پالیٹکس کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں. وی کی ناٹ ون دیٹ بیک اوور, بٹ لیکن جو ہمارے جو ہمیں بچا ہے ہمارے جو تھا ہمارے پاس اس کی ہمیں فکر نہیں ہے, انکلوڈنگ جو کبھی ہمارے پاس نہیں تھا وہ ہمیں چاہیے. دیکھیں جو بچہ پہلے اس کو تو بہتر بنتا ہے نا. دس از واٹ مائی پوائنٹ از. پہلے ہم آزادی کو تو صحیح طرح سمجھ لیں. جو ادھر ہے آزادی 14 اگست پہ صرف باجے بجانا تو آزادی نہیں ہے. آزادی کے مفہوم کو سمجھنا اور آزادی ان لوگوں کو تک پہنچانا جن کا بنیادی حق ہے, جن کو ضرورت ہے آزادی کی. ایلیٹ جو وہ تو پہلے بھی آزاد تھی, ان کے گوروں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات تھے اور باقی اشرافیہ کے ساتھ, ہندوؤں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات تھے, تجارت تھی, سب کچھ تھا. اور وہ انہوں نے تو بارڈر کراس بھی بڑے آرام سے کیا تھا. کتنے امیروں کے لوگ مارے گئے تھے. آپ اگر ایک بات بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ بھگت سنگھ اور سبھاش چندر بوس جیسے لوگ جنہوں نے واقعی ریئل ٹائم ریزسٹنس دی انگریز سرکار کو آزادی ہند کے لیے, ان کی تصاویر ہمیں ہماری ٹیکسٹ بکس میں نظر نہیں آتی. اور جو لوگ انگریز سرکار کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے تھے وہ ہم اپنے بچوں کو آزادی کے ہیروز کے طور پر ان سے متعارف کرواتے ہیں. یہ ڈیول سٹینڈرڈ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ اچھا, یہ اگین یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم نے ہسٹری کو بہت برے طریقے سے مسخ کیا ہے اور ایک خاص طرح کی آئیڈیالوجی اپنی فیوچر جنریشنز میں سپریڈ کرنے کے لیے ہم نے بہت سی ایکسپیریمنٹیشن کی ہسٹری کے ساتھ. اور آپ دیکھیں کہیں بھی آپ چلے جائیں دنیا میں, جن قوموں نے بھی ہسٹری کے ساتھ ایکسپیریمنٹیشن کی وہ کبھی بھی اچھے نتائج برآمد نہیں کر سکی. آج کی ہماری جو جنریشنز ہیں وہ خاص طور پہ جو ایک خاص طرح کے اسکول سے آتے ہیں وہ دے ڈونٹ
don't belong to this land, most of them. وہ ان کو فورن چیزیں پسند ہیں, فورن آئیڈیاز پسند ہیں. That's what is happening. کیونکہ ہم نے ایک طرف تو انہیں محروم کیا ہے کہ ان کی جو زمین کا اصل نالج تھا اس سے, ہم نے فورن لینگویجز کو پروموٹ کیا یہاں پہ ایٹ دا کاسٹ آف لوکل لینگویجز, فورن ویلیوز کو پروموٹ کیا. تو اس سے پھر یہی ہونا تھا. اور پھر تاریخ کو جان بوجھ کے مسخ کیا گیا. جو ہمارے ہیروز تھے ان کو صحیح رائٹ نہیں دیا گیا. جس کو ہم نے ہیرو سمجھا اس کو ہم نے ہیرو بنا دیا. اینڈ دیٹس ویری انفارچونیٹ اینڈ دس از ون پارٹ آف دا بگر پرابلم. ٹھیک ہے مدنی, مجھے یہ بتائیے گا کہ 14 اگست کے حوالے سے ہر سال گورنمنٹ آف پنجاب یہ دعویٰ کرتی ہے کہ انتظامات کو بہتر کیا جائے گا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کا ایک جم غفیر امڑ آتا ہے اور لوگ باقاعدہ باٹا پور کی طرف سے ٹریکٹر ٹرالیوں میں بندے بھر کر مال روڈ پر لے آتے ہیں. جب اسی مال روڈ سے وزیر اعظم عمران خان نے گزرنا ہوتا ہے تو کسی کو وہاں پر مارنے کی اجازت نہیں ہوتی, کیونکہ وہاں پر انتظامیہ کی اور مشینری کی ول ہوتی ہے کہ کوئی بھی آدمی قریب نہیں پھٹک سکتا اس وی آئی پی اسکواڈ کے. لیکن جہاں پر انتظامیہ کی ول نہیں ہوتی وہاں پر آپ شریف لوگوں کو اس طرح کے منچلوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں. نہیں, صحیح کہہ رہے ہیں آپ ویسا. اس کے 3 آسپیکٹ ہیں میری نظر میں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں بشمول ہم سب کو خود بھی اس چیز کا احساس کرنا چاہیے اور ایجوکیٹ بھی کرنا چاہیے. سوشل میڈیا ہے, دوسرے ایک تو یہ ہمیں یہ ساروں کو یہ کرنا چاہیے. دوسرا انتظامیہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جس طرح عید کے اوپر بہت شاندار جو ہے پورے پنجاب میں کے پی کے اندر صفائی کا انتظام رہا ہے. میں دیکھتا رہا ہوں لاہور کے اندر ہے, کراچی کے اسی عید کے اوپر جو ہے تباہی پھر گئی ہے صفائی کی, جبکہ لاہور کے اندر بہت اچھا صفائی کا انتظام رہا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے انشاءاللہ 14 اگست پہ بھی بڑا بہتر ہوگا. تیسرا اسپیکٹ میں آپ کو عرض کروں کہ سب سے بڑی ڈرائیو جو ہے 14 اگست کو گورنمنٹ کی یہ ہے کہ پلانٹ فار پاکستان. یہ اتنا بڑا تحفہ ہے دنیا کے لیے اور پاکستان کے لیے. باجا لینے سے بہتر ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریمارکس ہیں کہ آپ کا جو پلانٹ فار پاکستان کا پروگرام ہے وہ ہوکس ہے جس کے اوپر آپ کی انتظامیہ اربوں روپے کھا گئی. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریمارکس ہے مدنی. نہیں دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں, میں جو کوئی اور بات کر رہا ہوں, میں اس سے بھی بہت اہم بات کر رہا ہوں. اور میں آپ کے توسط سے, آپ کا ماشاءاللہ چینل بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں, آپ کے توسط سے میں ترلا کر رہا ہوں, منت کر رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک پھلدار درخت لگائیں, کیونکہ غریب اسے پھل سے کھائے گا, پرندے کھائیں گے, آپ کا ریونیو جنریٹ ہوگا, پاکستان ایکسلریٹ کرے گا. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ پھلدار درخت لگائیں پاکستان کے لیے, اللہ کے لیے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا لگائیں. یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے اور فضول چیزوں پہ, فضول چیزوں پہ, لوگوں کو تنگ کرنے پہ میاں حبیب صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ نریندر مودی کبھی سیمسنگ کی انڈیا میں فیکٹری کا افتتاح کر رہے ہیں, کبھی چاند پر انڈیا کی خلائی مشن کا معائنہ کر رہے ہیں, اور پاکستان میں جو پرانے زمانے کے بادشاہوں کی طرح کبھی لنگر خانے کا افتتاح کیا جا رہا ہے, کبھی مسافر خانے کا افتتاح کیا جا رہا ہے, کبھی درخت پودے لگائے جا رہے ہیں. یہ ترقی کے سٹینڈرڈز ہمارے اتنے فرق کیوں ہیں حبیب صاحب؟ فرق اس لیے ہے کہ آپ نے جتنی چادر ہے آپ کے پاس, آپ نے اتنے ہی پاؤں پھیلانے نا. آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں یار, لوگ آپ پر اعتماد نہیں کرتے کہ کوئی غیر ملکی کمپنی یہاں آ کے سرمایہ کاری کرے. ابھی تو گورنمنٹ کا اصل کام تو یہ ہوتا ہے. نہیں دیکھنا, بالکل اس سے بھی اور بہت زیادہ کام ہے. فلاحی ریاست کا صرف یہی نہیں ہے کہ آپ پاکستان وہ صرف اپنے ملک میں سرمایہ کاری کریں. اچھا, اس میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا کہ آپ گڈ گورننس لے کر آئیں, آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, لوگوں کے جائز کام جو ہے وہ بغیر کسی رشوت اور سفارش کے ہونے چاہیے. یہ اس میں کوئی خرچ نہیں. ڈاکٹر اسلام نے بات کی کہ جو پہلے بھی انگلش بیوروکریسی اور عوام کے درمیان جو فاصلہ تھا, آج براؤن بیوروکریسی اور عوام کے درمیان اس سے زیادہ فاصلہ ہے. اصل میں یہ جو دیکھیں فاصلہ تو پہلے دن سے یہ رہا ہے, یہ فاصلہ مٹا ہی نہیں ہے, لیکن اب جو ہے نا پچھلے کچھ سالوں سے یہ فاصلہ مزید بڑھ گیا. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ دہشت گردی کی اوڑ میں نا ہم نے سرکاری دفاتر جتنے تھے ان کو قلعے بنا دیا. عام آدمی تو سرکاری دفتر کے اندر انٹر بھی نہیں اب ہو سکتا. پہلے تو چلے کوئی کسی افسر کوئی بات نہیں سنتا تھا لیکن سائل پہنچ سکتا تھا, اب تو اس کا پہنچنا بھی مشکل ہے. اب تو اس کی شکل نہیں دیکھ سکتا آپ کسی سرکاری دفتر میں جو ہے وہ کوئی آدمی جو ہے جب تک اندر سے صاحب نے یہ نہیں کہنا کہ یہ فلاں بندہ آیا اس کو اندر بھیج دو, اس وقت تک کوئی بندہ نہیں جا سکتا. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے پاکستان کا. پاکستان اس حوالے سے جو ہے نا بہت پیچھے جا چکا ہے. ہمیں بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے اور ناظرین ہم بریک سے واپس آئیں گے تو یوم آزادی کے حوالے سے اور پاکستانی قوم کے رویوں کے حوالے سے اپنی ڈسکشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس.
जुस्तजू, कामयाबी, लगन, जिंदगी, शर्फ, इन सब से मिला हमें हमारा पाकिस्तान। और अब मिलकर उठाएंगे हम अपना हर कदम वतन के नाम। ज़ैतून सिटी, लाहौर रिंग रोड से महज चंद मिनट की मुसाफत पर 5 मरला रिहायशी प्लॉट की बुकिंग सिर्फ 3,50,000 रुपए और माहाना किस्त सिर्फ 27,500 रुपए। तरक्याती काम तेजी से जारी है। 0800 11011, a project of ज़ैतून। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ हर स्टूडेंट अपनी दास्तान लिख के जाता है और हमारे माहिर असातिज़ा इन्हें इमोशनली इंटेलिजेंट बनाते हैं। हमारी टॉपर टेस्ट सीरीज बोर्ड इम्तिहान में टॉप पोजीशन यकीनी बनाए और गारंटेड टेस्ट सीरीज इम्तिहान में 100% कामयाबी दिलाए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजुकेशनल ग्रुप, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। न्यू लाहौर सिटी लाइफस्टाइल कम्युनिटी की ऑन टाइम डिलीवरीज के बाद शहर लाहौर में कैनाल बैंक रूट पर तख्लीक होने जा रहा है एक नया तर्ज जहां। ज़ैतून सिटी, लाहौर रिंग रोड से महज चंद मिनट की मुसाफत पर ज़ैतून सेंट्रल पार्क, पाकिस्तान फर्स्ट एवर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट। 5 मरला रिहायशी प्लॉट की बुकिंग सिर्फ 3,50,000 रुपए और माहाना किस्त सिर्फ 27,500 रुपए और 1 साल में कब्जे का आगाज। तरक्याती काम तेजी से जारी है। 0800 11011, a project of ज़ैतून। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जियानी तहरा। लाहौर रंग के इस खूबसूरत प्रोग्राम में जिसका नाम है जश्न आजादी अवार्ड शो। पाकिस्तान का अगर कोई फ्यूचर है तो वो गवादर है। चाइना आपके साथ खड़ा है, रशिया ने अफगानिस्तान पे हमला किया इस गवादर की खातिर। बेसिकली ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, इसके प्रोजेक्ट पे वर्किंग अभी हमारी जारी है। बहुत जल्द इसकी डेवलपमेंट का भी आगाज हो जाएगा। आप 14 अगस्त कैसे मनाते हैं? कैसे दुनिया मनाती है मैं उस तरह मना लेता आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो आपके देख के सबके सांस रुक जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बल्कि सारों से बड़ा कोऑपरेट करता हूँ। मोटरसाइकिल चलाएं लेकिन आहिस्ता, एहतियात से। बड़ों की कुर्बानियों की बदौलत हमें ये पाकिस्तान मिला है। मैंने कहा आपने मनाया तो मैं ना मनाऊं। बीच एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और खास तौर पे हम जैसे जो पूर्व तबका है ना उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। GM है, फ्लैटी होटल के इनकी तरफ से स्पॉन्सर है, केक है, तो प्लीज हम सब मिलके काटेंगे। देखिए प्रोग्राम लाहौर रंग स्पेशल हर हफ्ते की शाम 5:05 पर सिर्फ लाहौर रंग पर। रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं, सब कुछ है बस यही। दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान। क्या मैसेज देना चाहिए? जो यंगस्टर है उनको यही मैसेज दूंगा, जॉब के बजाय अपना बिजनेस करें। अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा बरकत रखी, मुल्क का नाम रोशन करें। तेरी खिदमत नो सलाम, तेरी अजमत नो सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम फटाफट हर जुमा से इतवार शाम 7:05 पर सिर्फ लाहौर रंग पर।